تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم جہنم کے عذاب سے نجات کی امید کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اولین و آخرین کے سردار ہیں، جنہیں ان کے رب نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا، اور فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کرے آپ پر، آپ کے روشن چہرے والے بابرکت آل بیت پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ اما بعد، اے ایمان والو، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے نبی کی سنت کو تھام لو، آپسی معاملات کو درست کر لو، اپنی اجتماعیت کی حفاظت کرو، تم اپنے رب کی رضا حاصل کر لو گے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی والد اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکہ دے۔ امت مسلمہ، رسولوں کا کام اللہ کی طرف اس کی توحید اور تنہا اسی کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح رسالت کی تبلیغ اور شریعت کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ خیر کی طرف بلانے والے، انسان کو راہ ہدایت دکھلانے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو عظیم بدلے اور وافر انعام کی خوشخبری دینے والے، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو شدید عذاب اور برے انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سبھی رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے رب کے پاس سے موت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات خفیہ و علانیہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے بلکہ اسے رسالت کی تبلیغ کے لیے غنیمت جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بازاروں اور ان کے جمگھٹے میں جا کر انہیں ان کے رب کی طرف بلاتے، ان کی ایذا رسانی اور بے ادبی، ان کے رکاوٹ ڈالنے اور اعراض برتنے پر صبر کرتے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک موسم حج میں منی، مجنہ اور عکاظ میں لوگوں کی رہائش میں جا جا کر کہتے رہے، کون مجھے پناہ دے گا اور میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے بدلے اسے جنت ملے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پاتے جو آپ کی مدد کرتا اور آپ کو پناہ دیتا۔ مومن حضرات و خواتین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید انہیں رغبت دلاتی اور ان کی رحمت و شفقت انہیں ابھارتی کہ لوگ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاریں اور آخرت میں ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے تئیں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ تھی، یہاں تک کہ وہ ان کے اعراض پر اس قدر غمگین اور افسردہ ہوتے تھے کہ لگتا کہ آپ ہلاک و تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شفقت و رحم کرتے ہوئے اس سے روکا اور فرمایا، شاید تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اے محمد شاید آپ ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کو تباہ کر دیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آپ کے غم کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جس سے اس کے دوست جدا ہو جائیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے کہ قریب ہو کہ ان کی جدائی پر افسوس و غم کرتے ہوئے ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، پس اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لا لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی پیروی کریں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ صرف وہی شخص ایمان لائے گا جس کے لیے پہلے ہی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں سعادت لکھ دی گئی، اور صرف وہی شخص گمراہ ہوگا جس کے لیے پہلے ہی اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں شقاوت لکھ دی گئی ہے۔ مومن بھائیوں، بہت سے لوگوں کی تعجب خیز باتوں میں سے یہ کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، مگر انہوں نے اس کے مقابلے میں اعراض اور بے رخی سے کام لیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کی بھی ہدایت کے بڑے خواہش مند تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف و اذیت پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں جانا، مگر انہوں نے پوری شدت سے اس کی کوشش کی۔ وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے یا آپ کو قتل کرنے کے بڑی خواہش مند تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت اور منفعت کے بڑے خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت سازش رچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کے رباعی دانت توڑے گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس تکلیف کے بارے میں بتایا جو آپ کو عقبہ کے دن اپنی قوم سے پہنچی تھی، جب انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو مارا، آپ غمگین ہو کر چلنے لگے تو اچانک اپنے سر پر آپ نے بدلی دیکھی جس میں پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ جبریل تھے۔ وہ پکار رہے تھے، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو دونوں اخشب پہاڑوں کو ان پر دے ماریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دینے کے بجائے انہیں مہلت دینا اور سزا دینے کے بدلے انہیں معاف کرنا پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جسے اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما، وہ نادان ہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ اذیت سے دوچار ہیں، اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے معافی اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے ان کے کرتوت کا عذر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے ہیں اور صحیح بات تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کمال شفقت اور اس کے معاملات پر آپ کی توجہ کا مظہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت کرتے ہوئے اور اس پر عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے کثرت سے دعا فرماتے اور روتے تھے۔
صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ اللہ کو بتلائی جبکہ اسے زیادہ معلوم تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل محمد کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے اور ناخوش نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شفقت میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے معاملات کی خبرگیری کرتے، آپ غمگین کو دلاسا دیتے، ضرورت مند کی مدد کرتے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتے، چھوٹے پر رحم اور بڑے کی عزت کرتے، خوشی و غم اور تمام معاملات و احوال میں لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بینی اور حسن اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی نفسیات کی رعایت کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ چیز ایمان والوں پر گراں نہ ہوتی تو میں کسی ایسے دستہ سے پیچھے نہ بیٹھتا جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ انہیں بھی ساتھ سوار کر لو اور ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم عمر نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 20 دن ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل رحیم تھے، آپ کو لگا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے مشتاق ہیں۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے اہل و عیال میں کون کون ہیں، ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس قیام کرو اور انہیں تعلیم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور آپ کے اندر جو رافت و رحمت اور امت کی نجات کی فکر تھی اس کی مثال ایک ایسے آدمی سے دی ہے جس نے آگ روشن کی، اس میں کیڑے مکوڑے اور پروانے گرنے لگے، وہ انہیں اس سے بچا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں کہ جہنم سے بچو، تم میری نہیں مان رہے ہو اور اس میں گرتے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجئے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو امت کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا۔ اللہ کا فرمان ہے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جہنم میں داخل پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات نہ چھوڑی مگر اسے بیان فرما دی۔ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نفع پہنچانا اس وقت بھی نہ چھوڑا جب آپ اپنی جان آفنی کے سپرد کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم سے نکل رہی تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالی چادر تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدید ہوتی آپ کبھی چادر چہرہ پر ڈال لیتے، کبھی چہرے سے ہٹاتے اور کہتے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آیا تو آپ کی عام وصیت یہ تھی نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں جن کو تمہارے لیے مضر بات نہایت گراں گزرتی ہے اور تمہارے لیے منفعت بخش چیزوں کی بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے، ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ آپ اپنے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کیجیے۔
بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے جنہیں چاہا کریمانہ اخلاق کی توفیق دی اور انہیں ان چیزوں کی ہدایت دی جن میں قیامت کے دن ان کی کامیابی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے آل و اصحاب پر اور اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنے فرما بردار امتیوں پر دنیاوی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے آپ میں مشغول ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی۔ صحیحین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، پھر انبیاء کرام کے پاس ان کی آمد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں اس کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ مجھے ایسے تعریفی کلمات الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں، تو میں ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ مجھ سے کہے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کے قول نفسی نفسی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول امتی امتی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اس میں اتنے عظیم معانی اور قیمتی اشارات پائے جاتے ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے کتنے حریص ہیں۔ آپ قیامت کے دن کے میدان میں حاضر ہوں گے تاکہ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں، چنانچہ کبھی آپ میزان کے پاس ہوں گے، کبھی پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کی سلامتی و نجات کے طلبگار ہوں گے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، آپ دعا کرتے ہوں گے، اے میرے رب سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ نے آپ سے قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی میں آپ کو کہاں پاؤں گا، قیامت کے دن کس جگہ آپ کو تلاش کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تم مجھے پل صراط کے پاس پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر مجھے وہاں آپ نہ ملیں تو؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ قیامت کے دن میں ان تینوں جگہوں سے آگے پیچھے نہ ہوں گا، یعنی یقیناً تم مجھے ان تینوں جگہوں میں سے کسی جگہ پر پالو گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے دوزخ سے نکالے جانے کی شفاعت کریں گے اور اس کے لیے اللہ سے اصرار کریں گے، یہاں تک کہ آپ سے کہا جائے گا جاؤ اور لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دلوں میں ادنا سے ادنا سے ادنا رائی کے برابر بھی ایمان ہے، تو انہیں دوزخ سے نکال لو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کتنے ہی کرم فرما نبی اور مؤمنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ کتنے ہی کرم فرما نبی اور مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ چنانچہ اے امت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی ملت و شریعت کا دفاع کریں اور ہمارے تئیں آپ کی شفقت کے بدلے ہم آپ کی سنت کا اتباع کریں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ آپ
کی پیروی کرنے والے، آپ کی سنت کو تھامنے والے ہوں گے، یہی لوگ آپ سے محبت و دوستی رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے مومنو، یاد رکھو اللہ عز و جل نے تم کو ایک پاکیزہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اپنی ذات پاک سے کی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد ان کی آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر، اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ یقیناً تو قابل حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن پرسکون اور خوشحال بنا۔ اے اللہ اے حی قیوم ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر جا کے مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ جو کوئی بھی ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کی ذات میں الجھا دے، اس کی چال کو اسی پر پلٹا دے، اور اس کی برائی کا پھندا اسی کے گلے میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہو، انہیں نیکی اور تقوی کی ہدایت دے۔ اے اللہ ان کو، ان کے امانت دار ولی عہد اور تمام معاونین کو اس بات کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان سے ان کے قوم و ملت کو فائدہ پہنچا، ایمان کو ان کے نزدیک محبوب اور ان کے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر و فسوق اور نافرمانی سے ان کو متنفر کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے، ہمارے امور کو آسان بنا دے، ہمیں ہماری امیدوں تک میں سے ان تک پہنچا جو تجھے راضی کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔